اولاد کی تربیت والدین کی کامیابی اور نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر اولاد کی تربیت میں غفلت ہو تو کیا یہ والدین کے لیے وبال جان بن کر انہیں جہنم کا مستحق بنا سکتی ہے؟ کیا والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو دین، اخلاق اور ادب کے زیور سے آراستہ کریں؟ کیا تربیت میں کوتاہی والدین کے اعمال پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اولاد میں اللہ کا خوف اور انسانیت کا احترام کیسے پیدا کیا جائے؟ کیا بچے کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینا ضروری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ اولاد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہی اولاد آخروی طور پر نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک و صلاح ہو، اور یہ حقیقت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اولاد کو نیک یا بد بنانے میں والدین کی تربیت کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکایا جانے والا تھا۔ جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ جب اس کی ایک ماں کے سامنے آئی تو اپنی ماں کے قریب گیا اور دیکھتے دیکھتے اس کا کان نوٹ ڈالا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اسے سرزنش کی، نامعقول کی، ابھی جبکہ تو پھانسی کی سزا پانے والا ہے تو یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے پھانسی کے تختے تک پہنچانے والے بھی میری ماں ہے، کیونکہ میں بچپن میں کسی کے پیسے چرا کر لایا تھا تو اس نے مجھے ڈانٹنے کے بجائے میری حوصلہ افزائی کی، اور یوں میں جرائم کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا اور انجام کار آج مجھے پھانسی دی جائے گی۔ اس کے برعکس ماں کی نیک تربیت کی برکت پر مشتمل حکایات میں ملاحظہ کیجیے۔ ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف سے رواں دوا تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا، ڈاکو کا ایک گروہ نمودار ہوا اور قافلوں والوں پر مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر 18 سال سے لگ بھگ تھی۔ ایک رہزن نے اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا میرے پاس 40 دینار ہیں جو کپڑوں میں سلی ہوئے ہیں۔ رہزن نے کہا کہ صاحبزادے مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ۔ نوجوان نے کہا میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں، یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والے تھیلوں کپڑوں میں سلی ہوئی ہے۔ رہزن نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے کہا نوجوان کیا بات ہے، لوگ تو ڈاکو سے اپنی دولت چھپاتے مگر تم نے سخی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی۔ نوجوان نے کہا کہ میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، بس میں اپنے والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ بیان تاثیر کر تیر بن کر ڈاکو کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا دریا جھلکنے لگا۔ اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا۔ وہ کہنے لگا صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لوٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنے والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا وہ سارا مال واپس کر دیا۔ محترم ناظرین، موجودہ حالات میں اخلاقی قدروں کے پامال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ نیکیاں کرنا بے حد دشوار اور ارتکاب گناہ بہت آسان چکا ہے۔ مسجدوں کی ویرانی، سینما گھروں، ڈرامہ تھیٹروں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو اٹھ اٹھ کر آنسو رلاتی ہے۔ ٹی وی، CR ڈش، انٹرنیٹ اور کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے اپنی آنکھوں سے حیا ڈھو ڈالی۔ تکمیل ضرورت اور حصول سہولیات جدوجہد نے انسان کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا۔ پہلی وجہ ہے دنیاوی شان و شوکت اور ظاہری آن بان مسلمانوں کے دلوں کو اپنا گروہ در بنا چکی ہے، مگر افسوس اپنی قبر کے گلزار جنت بنانے کی تمنا دلوں میں کرتے۔ ان مسائل حالات کے ایک بڑا سبب والدین کا اپنی اولاد کی مدری تربیت سے غافل ہونا بھی ہے، کیونکہ فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ جب فرد کی تربیت صحیح غلوط پر نہیں ہوگی تو اس کے مجموعے سے شکل پانے والے معاشرہ زبوں حالی سے کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے؟ جب والدین کا مقصد حیاتی حصول، دولت عالم طلبی، وقت گزارے اور عیش و پوشی بن جائے تو اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ تو جب تربیت اولاد کے بے حیائی کے اثرات
سامنے آتے ہیں تو یہی والدین پر کس و ناقص کے سامنے اولاد کے بگڑے کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے والدین کو غور کرنا چاہیے کہ اولاد کو سال تک پہنچانے میں ان کا کتنا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو ABC تو بولنا سکھایا مگر قرآن پڑھنا نہ سکھایا۔ مغربی تہذیب کے طور طریقے تو سمجھا مگر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ سکھائیں۔ اے ایمان والو، اپنے جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے۔ طاقتور فرشتے مقرر جو کہ اللہ کا کلام نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم وحی کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات مبارکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے تلاوت کی تو وہ یوں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اہل و عیال کو آتی جہنم سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ عز و جل کو محبوب، اور ان کاموں سے روکو جو رب تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں۔ اگر ہم اسلامی اقدار کے حامل و محمول یعنی خواہش مند تو ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی مدنی تربیت بھی کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم تربیت اولاد کی اہم ذمہ داری کو بوجھ تصور کر کے اس سے غفلت برتتے رہے اور بچوں کو ان خطرناک حالات میں آزاد چھوڑ دے تو نفس و شیطان انہیں اپنا اعلیٰ کار بنا لیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نفسانی خواہشات کی اندھیا انہیں صحرائے آسیہ جب بچوں کی مدنی تربیت نہیں ہوگی تو وہ معاشرے کا بگاڑا دور کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکیں گے؟ جو خود ڈوب رہا ہو وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ جو خود خوف غفلت میں ہو وہ دوسروں کو کیا بیدار کرے گا؟ جو خود پستیوں کی طرف محسفر ہو وہ کسی کو بلندی کا راستہ کیوں دکھائے گا؟ کیونکہ اس کی زندگی کی ابتدائی سالہ بقیہ زندگی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ پائیدار عمارت مضبوط بنیاد پر ہی تعمیر کی جا سکتے۔ جو کچھ بچہ بچپن میں سیکھتا ہے وہ ساری زندگی کے ذہن میں راخص ہوتا رہتا ہے، کیونکہ بچے کا دماغ مسموم ہوتا ہے، اسے جس سانچے میں ڈالنا چاہے ڈالا جا سکتا ہے۔ بچے کی یادداشت ایک خالی سختی کی مانند ہوتی ہے، اس پر جو لکھا جائے ساری عمر کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ بچے کا ذہن خالی کھیت کی مثل، اس میں جیسا بیج بوئیں گے اس معیار کی فصل حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اسے بچپن ہی سے سلام کرنے میں پہل کرنے کی عادت ڈالی جائے تو عمر بھر اس عادت کو نہیں چھوڑتا، اگر اسے سچ بولنے کی عادت ڈالی جائے تو وہ ساری عمر جھوٹ سے بیزار رہتا ہے، اگر اسے سنت کے مطابق کھانے پینے، بیٹھنے، جوتا پہننے، لباس پہننے، سر پر امامہ باندھنے اور بالوں کو کنگھی وغیرہ کرنے کا عادی بنایا جائے تو وہ نہ صرف خود ان پاکیزہ عادات کو اپنائے رکھتا ہے بلکہ اس کی یہ مدنی اوصاف اس کی صحبت میں رہنے والے دیگر بچوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کے اولادوں کو نیک صلاح اور والدین کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔